ناول نیم طلب عشق، تحریر مریم غفار، ایپیسوڈ نمبر 17۔ 6 بج گئے۔ لنچ کرنے کے بعد افق اور وجدان کافی دیر ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے اور اب اچانک سے افق کی نظر وجدان کی ریسٹ واچ پر پڑی تو وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں، ابھی 6 ہی بجے ہیں۔ افق کی حیرانگی سے پوری کھلی آنکھیں دیکھ وجدان لاپرواہی سے کہتا کندھے اچکاتا بولا تھا، مجھے گھر جانا ہے۔ پر ابھی کیوں؟ افق کے جانے سے گھر جانے کی بات پر وجدان حیران ہوا تھا، جسے افق سے باتیں کرنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگ رہا تھا، پر اس کی اس لاپرواہی سے کہنے پر افق جانے کے لیے کھڑی ہوتی پریشانی سے گویا ہوئی تھی، جس پر افق کو جلدی کرتے دیکھ وجدان نے حیرانگی سے پوچھا تھا، میں نے پاپا کو کہا تھا میں 5 بجے تک واپس آ جاؤں گی اور مجھے یہاں 6 ہو گئے ہیں، واپسی پر پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا۔ وجدان کے پوچھنے پر افق نے پریشان کن لہجے میں اسے بتایا تھا، جس پر وہ لب بھیج گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے سہراب صاحب سے یہاں آنے کی اجازت لی تھی، پر اب اگر وہ وقت پر گھر نہ پہنچتی تو وہ اسے کبھی بھی کہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ کسے کال کر رہی ہو؟ افق کو نمبر ڈائل کرتے دیکھ وجدان نے پوچھا تھا۔ غلام دین کو۔ کون غلام دین؟ ڈرائیور۔ وجدان کے پوچھنے پر افق نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے وجدان کو بتایا تھا، جس پر وہ اس کے ہاتھ سے فون لے گیا تھا۔ اسے کیوں بلا رہی ہو؟ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ افق کے ڈائل کیا نمبر پر جاتی کال کٹ کرتا وجدان موبائل اپنی پاکٹ میں رکھتا بولا تھا، پر آپ کیسے؟ میں خود چلی جاؤں گی، آپ میرا موبائل دیں، مجھے کال کرنی ہے۔ وجدان کو موبائل اپنی پاکٹ میں رکھتے دیکھ افق نے حیرانگی سے اسے کہا تھا، جس پر وہ نفی میں گردن ہلاتا اسے چلنے کا اشارہ کرتا، بل کی پیمنٹ ٹیبل پر رکھتا باہر کی سمت بڑھا تھا۔ وجدان کو اپنا موبائل نہ دیتے دیکھ افق اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ کافی دیر ہو جائے گی۔ وجدان کے انتظار میں کھڑی افق ہوٹل سے باہر نکل کر آسمان میں گھلی شام کی سرخی دیکھ کر اسے رونا آ رہا تھا۔ یہ دوسری بار ہوا تھا کہ وہ وجدان کے ساتھ تھی اور شام کے سائے ڈلے گھر سے باہر تھی۔ بیٹھو۔ پارکنگ سے گاڑی لے کر آتے وجدان نے شیشہ نیچے کرتے افق کو بیٹھنے کا کہا تھا، جس پر وہ لب دباتی وجدان کے کھولے گئے فرنٹ ڈور کو دیکھتی بیٹھ گئی تھی۔ میوزک پسند ہے؟ گاڑی میں چھائی خاموشی کو وجدان کی آواز نے توڑا تھا، جس پر وہ اپنی انگلیاں مروڑتی وقت گردن ہلا گئی تھی۔ رفتہ رفتہ صنم تم سے ملی نظر تو ہوا ہے اثر، خواب سا یہ جہاں فرش دھواں دھواں جنتوں کا شہر ہے۔ افق کے حامی بھرتے ہی وجدان نے میوزک پلیئر آن کیا تھا، جس پر چلتا عاطف اسلم کا سانگ سن کر وہ مسکرایا تھا۔ ہم تیرے ہو گئے یا خدائی عشق میں گمشدہ دل جگر، رفتہ رفتہ صنم تم سے ملی نظر تو ہوا ہے اثر، رفتہ رفتہ صنم تم سے ملی نظر تو ہوا ہے اثر۔ گاڑی میں تیز آواز میں چلتے گانے کے ساتھ ساتھ وجدان نے بھی گنگنانا شروع کیا تھا، جس پر افق نے مسکراتے ہوئے گردن جھکا لی تھی۔ تو ہی تو ہر سو، تو ہی تو ہی تو ہی خواب ہے، تو ہی میرے روبرو، تو ہی تو ہر سو، تو ہی تو ہی تو ہی خواب ہے، تو ہی میرے روبرو۔ گانے کی لیرکس انجوائے کرتے وجدان نے گاڑی کی سپیڈ سلو کرتے سائیڈ مرر سے دیکھ کر ٹرن لیا تھا۔ قدم اچ تیرے اسی کلیاں وچھائیے، نین نینا تو چرائے تاکہ کہ مر نہ جائیے، نین نینا تو چرائے تاکہ کہ نہ مر جائیے۔ افق کے جھکے سر کو دیکھتا وجدان مسکرا کر اس کی طرف جھکا تھا، جس پر وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وجدان کا ہر سیکنڈ پر بات بے بات اظہار محبت کرنا افق کو اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس نے نگاہ سے کیا سلام ہے، اس نے نگاہ سے کیا سلام ہے، دل میں ہے درد سا پھر بھی آرام ہے۔ افق کی آنکھوں میں دیکھتے وجدان نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھا تھا، جو اس کی آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد دیکھ کر سر جھکا گئی تھی، جس پر وجدان کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ تنگ آیا یہ سما ہوش ہے لاپتہ تیرا دیدار کر، رفتہ رفتہ صنم تم سے ملی نظر تو ہوا ہے اثر، خواب سا یہ جہاں فرش دھواں دھواں جنتوں کا شہر ہے۔ لگ رہا ہے آج موسم اور ایف ایم دونوں کو میری خبر ہے۔ سامنے نظر آتے آسمان پر بادلوں کا راج دیکھ وجدان نے ایک نظر افق کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر افق نے پہلے اسے اور پھر سامنے نظر آتے آسمان کو دیکھا تھا، جو وجدان کے اظہار کی طرح خوبصورت اور دل نشین لگ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ صنم تم سے ملی نظر تو ہوا ہے اثر، خواب سا یہ جہاں فرش دھواں دھواں جنتوں کا شہر ہے۔
افق تم مجھے مجھ سے جدا کر رہی ہو؟ مطلب میں سمجھی نہیں۔ افق کی طرف جھکتا وجدان شرماتے ہوئے افق کو دیکھتا، جذبات سے بوجھل لہجے میں کہتا۔ افق کو حیران کر گیا تھا، جس پر وہ وجدان کو دیکھتے جھجکتے ہوئے بولی تھی، مطلب صاف ہے مجھ میں باقی نہیں رہا، تم ہی شامل ہو گئی ہو مجھ میں۔ سنسان سڑک پر گاڑی روکتے ہوئے وجدان نے افق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر افق کو اس کی آنکھوں میں دیکھنا محال لگا تھا۔ تبھی ہی وہ نگاہیں موڑ گئی تھی۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے وجدان۔ وجدان کی طرف سے نگاہ موڑتی افق نے محسوس کیا تھا کہ ان کی گاڑی رکی ہوئی ہے، اور گاڑی روکنے پر افق کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھی۔ میرا آج تمہیں گھر چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، مطلب؟ افق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وجدان نے سنجیدگی سے کہا تھا، جس پر افق نے خوف سے اسے دیکھتے پوچھا تھا، وہ تو سنا ہی ہوگا تم نے افق بیبی، شام بھی خوب ہے، پاس محبوب ہے، عاشقی کے لیے اور کیا چاہیے۔ افق کی آنکھوں میں ڈر دیکھ وجدان نے شوخی سے گنگناتے ہوئے آنکھ دبائی تھی۔ وجدان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وجدان کی باتوں اور لہجے سے ڈرتی افق گاڑی کے ڈور سے جا لگی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو ڈارلنگ، تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہو۔ سیٹ بیلٹ کھولتا وجدان افق کی طرف بڑھا تھا، تبھی وہ اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ ڈور کھولتی نیچے اترنے لگی تھی، جب وجدان نے برق رفتاری سے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اس کی اس سوچی پر ناکام کیا تھا۔ نو ریلیکس افق، میں مذاق کر رہا تھا، سوری۔ وجدان کے ہاتھ پکڑ لینے پر افق نے رونا شروع کیا تھا، جس پر وجدان بوکھلایا تھا۔ تبھی وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا پیچھے ہوتا بولا تھا، جس پر افق نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا گاڑی کیوں رک گئی، میں اسے ہی دیکھنے کے لیے اتر رہا تھا، یہ تو بس میں نے ایسے ہی مذاق کیا تھا۔ افق کے رونے پر وجدان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا، جس پر وہ اسے جلدی سے ساری بات تفصیل سے بتاتا سوری کر گیا تھا، جس پر افق نے نم آنکھوں سے اسے خفگی سے گھورا تھا۔ دور رہے، آنسو صاف کر رہا تھا، میں خود کر لوں گی۔ افق کی آنکھوں سے پھسلتے آنسو صاف کرنے کے لیے وجدان نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جسے وہ خفگی سے دور دھکیلتی گویا ہوئی تھی، جس پر وہ اپنے لب دباتا گاڑی سے اترا تھا۔ ہیلو افق، کہاں ہو؟ اب تک گھر نہیں آئی؟ تم نے موسم اور وقت دیکھا ہے؟ 10 منٹ سے وجدان کو گاڑی ٹھیک کرتے ہوئے دیکھ افق کو اب ڈر لگنے لگا تھا کہ جب وجدان کی پاکٹ میں رکھا افق کا فون رنگ ہوا تھا۔ پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھنے پر اسکرین پر بلنک کرتا مشل کا نام دیکھتے وجدان نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے فون افق کی طرف بڑھایا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ مشل کی فکر مند آواز اسپیکر سے آئی تھی۔ گاڑی کا بونٹ بند کرتا وہ گاڑی میں آ بیٹھا تھا، اور اب وہ افق کو اشاروں میں 5 منٹ میں کہنے کا اشارہ کرتا سیٹ بیلٹ باندھ گیا تھا۔ بھابھی میں بس آ رہی ہوں 5 منٹ میں۔ ٹھیک ہے، تم ہوگی اس کے ساتھ؟ وجدان کا اشارہ سمجھتی افق نے اسے پریشان نہ ہونے کا کہتے 5 منٹ میں گھر پہنچنے کا کہا تھا، جس پر افق کی طرف چھائے خاموشی محسوس کرتی مشل نے پریشانی سے پوچھا تھا، بھابھی دوست ہے، میں بس 5-10 منٹ میں گھر آ کر ملتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا۔ وجدان کو گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے دیکھ افق نے مشل کو گھر آ کر بات کرنے کا کہتے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ ناراض ہو افق؟ خاموشی سے ڈرائیو کرتے وجدان نے چپ بیٹھی افق پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے موبائل کو گول گول گھماتی افق نے بغیر اس کی طرف دیکھے آہستہ سے کہا تھا، جس پر وجدان نے اسٹیئرنگ پر گرفت سخت کی تھی۔ میں ایسا نہیں ہوں، میں مذاق کر رہا تھا افق۔ افق کو دیکھتے وجدان نے لہجے میں شرمندگی لیے کہا تھا، اگر تم اب بھی ناراض ہو تو سوری، کہو تو کان پکڑ لوں۔ چوہان مینشن کے سامنے گاڑی روکتے وجدان کو افق کو مسلسل چپ پاتے ہوئے حقیقتاً اپنے کی عمل پر شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ تو بس افق کو خود سے ڈرتے دیکھ کر مزہ لینا چاہتا تھا، پر افق کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ خود کمزور پڑ گیا تھا۔ پکڑیں کان؟ سامنے نظر آتے اپنے گھر کو دیکھتی افق نے لہجے میں شرارت سموئے اسے کان پکڑنے کا کہا تھا۔ اوکے سوری، دوبارہ کبھی ایسا مذاق نہیں کروں گا۔ ہاں ہاں ہاں۔ افق کے ایک دفعہ کہنے پر وجدان نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے کان پکڑتے ہوئے سوری کہا تھا، جس پر وجدان کی حالت دیکھتی افق کہا لگا گئی تھی، آپ کان چھوڑ دیں، میں نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا، میں تو اب آپ سے مذاق کر رہی تھی۔ افق کو ہنستے ہوئے دیکھ وجدان مبہوت ہوا تھا کہ افق نے اس کے کان سے ہاتھ ہٹاتے اسے ایک اور جھٹکا دیا تھا۔ شکریہ۔ روکو۔ وجدان کو دیکھتی افق نرم میٹھے لہجے میں اس کا شکریہ ادا کرتی گاڑی سے اترنے لگی تھی، جب وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا تھا۔ میں محبت میں اس مقام پہ ہوں جہاں میری ذات میں رہتی ہے تیری ذات مسلسل۔
جی، یہ تمہارا موبائل ہے۔ وجدان کے ہاتھ پکڑنے پر افق نے دھڑکتے ہوئے دل سے بمشکل پوچھا تھا، اور یہی کچھ حال مقابل بیٹھے وجدان کا تھا، جو آج بار بار افق کو دیکھتا کھو رہا تھا۔ پر وہ افق کے پوچھنے پر حواس میں لوٹتا نیچے گرا افق کا موبائل اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا تھا، جو گاڑی سے اترنے کے چکر میں افق کی گود سے گر گیا تھا۔ اوہ تھینک یو۔ اپنی بے وقوفی پر وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتی اس سے موبائل لیتی گاڑی سے اتری تھی۔ امید ہے جلد ملاقات ہوگی، افق کو جاتے ہوئے دیکھ وجدان نے جھکتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ مسکرا کر گھر کی سمت بڑھی تھی۔ نوفل، تم یہاں کب آیا پاکستان؟ وجدان کے کال کر کے بلانے پر شاویز کلب میں آیا تھا، اور اپنے سامنے کھڑے نوفل کو دیکھ کر کلب میں تیز والیوم میں چلتے میوزک کی وجہ سے شاویز نے حیران ہوتے کہا تھا، یار تمہارے نکلنے کے بعد ہی میری فلائٹ مل گئی تھی۔ شاویز سے ملتے نوفل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کہاں ہے وجدان؟ نوفل سے ملتے ہوئے شاویز نے وجدان کی تلاش میں نظر گھماتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ دیکھ سامنے۔ شاویز کے پوچھنے پر نوفل اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ڈانس فلور پر ناچتے وجدان کی طرف اشارہ کرتا مسکرایا تھا، جہاں وہ شرٹ کے بازوں کو کوہنیوں سے اوپر تک فولڈ کیے، شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھولے ڈانس میں مگن تھا۔ لڑکوں کی انگلی پہ ناچی ہے زمانہ، اور لڑکوں کی انگلی پہ ناچی ہے زمانہ۔ ڈانس فلور پر وہ اپنی انگلی کو گول گھماتا ساتھ میں ڈانس کرتی لڑکی کو اپنے قریب کر گیا تھا، جو اس کی پیشانی پر بکھرے بال سائڈ پر کرنے لگی تھی کہ وہ اسے گول گھماتا خود سے دور کر گیا تھا۔ سمپل یہ فنڈا ہے کڑیوں کو پھنسانا، لوٹے نہیں لوٹ جائیں، چیتے نہیں پھٹ جائیں، کڑیاں ہیں جیبوں میں رکھ لے۔ ویسٹرن ڈریس میں ناچتی ہوئی لڑکی کی ویسٹ پر ہاتھ ڈالے وہ ڈانس کرنے میں اتنا مگن تھا کہ اسے اپنے جیب میں وائبریٹ ہوتے فون کی خبر نہیں ہوئی تھی، جبکہ اسے اس طرح ناچتے دیکھ شاویز نے اپنی آئی برو ریز کی تھی۔ کڑیاں نو ٹھگ لے ٹھگ لے، کڑیاں نو ٹھگ لے ٹھگ لے، کڑیاں نو ٹھگ لے ٹھگ لے، کڑیاں نو ٹھگ لے ٹھگ لے۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں لڑکیوں کو لیتا وجدان خوشی سے ان کے ساتھ ناچتا گانے کو انجوائے کر رہا تھا، اور وہیں اس کی یہ خوشی شاویز کو پریشان کر رہی تھی۔ تبھی ہی وہ آگے بڑھتا ڈانس فلور پر آتا وجدان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچ لایا تھا۔ لڑکوں کو لگتا ہے ایزی جیت جانا، اور لڑکوں کو لگتا ہے ایزی جیت جانا۔ کیا ہو گیا شاوی؟ شاویز کے اسے ان لڑکیوں کے بیچ سے نکال لانے پر وجدان بدمزہ ہوا تھا۔ یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہوا کیا ہے؟ آج وجدان کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی، جو شاویز کو پریشان کر رہی تھی۔ اس بار ان کو ہرا کے دیکھنا، بڑی بڑی ہانکیں ہیں یوں ہی ہوا پھانکے ہیں، جیبیں بھری خالی ہیں عقلیں۔ او ہو وجدان! شاویز کی بات نہ سنتے وجدان فلور پر ڈانس کرتی لڑکی کو دیکھ کر چلایا تھا، جب شاویز نے اسے کندھے سے پکڑتے جھنجھوڑا تھا۔ ہونا کیا ہے شاوی؟ میں آج بہت خوش ہوں، آج میں جیت گیا، پورے 1.5 ماہ کی محنت کے بعد میں جیت گیا۔ کیا جیت گیا؟ شاویز کے پوچھنے پر اس کے گلے لگتے وجدان نے اپنی خوشی اس سے شیئر کی تھی، جس پر شاویز نے آئی برو اچکاتے پوچھا تھا، یار ڈاکٹر روہیل نے کہا ہے میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ شاویز کی مشکوک نظروں سے خائف آتے وجدان نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر روہیل سے آج صبح ہوئی ملاقات کا بتایا تھا، جبکہ وہ اپنی اصل خوشی کی وجہ چھپا گیا تھا، جس کی خوشی میں آج وہ جشن منا رہا تھا، اور وہ خوشی تھی 1.5 ماہ کی لمبی کالز، میسیجز اور بات بات پر افق سے اپنی جھوٹی محبت کا اظہار کرنا آخر کار کارآمد ثابت ہوا تھا۔ آج وہ اس معصوم خوبصورت حسینہ کے دل تک رسائی حاصل کر چکا تھا، اور اسے اپنی آگے کی منزل بہت آسان لگنے لگی تھی، اس بات سے بے خبر کہ یہ جھوٹی محبت اسے کا دلاسا اسے بہت ستانے والا تھا۔ منڈیاں نو ٹھگ لے ٹھگ لے، منڈیاں نو ٹھگ لے ٹھگ لے، منڈیاں نو ٹھگ لے ٹھگ لے، منڈیاں نو ٹھگ لے ٹھگ لے۔ لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے صرف یہ بات نہیں ہے؟ وجدان کا منہ اپنی طرف کرتے شاویز نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہی بات ہے، زیادہ مت سوچ اور چل انجوائے کر میرے ساتھ۔ شاویز کے تیور دیکھ وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ اپنا ہاتھ چھڑواتا گردن نفی میں ہلا گیا تھا۔ چل نوفل تو بھی۔ نہیں بھائی تو کر انجوائے، تو ٹھہرا چھڑا، پر اگر عروج کو پتہ چل گیا نا تو وہ مجھے چھوڑے گی نہیں۔ نوفل کو دیکھتے وجدان نے اسے بھی آفر کی تھی، جس پر وہ اپنی بیوی کی کہی بات یاد کرتا ہاتھ کھڑے کر گیا تھا۔ ہاں 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 ڈرپوک، چل نا شاوی تو چل۔ نہیں تو جا، ہم یہیں ٹھیک ہیں۔ گانے کی لیرکس انجوائے کرتے وجدان نے نوفل کا مذاق اڑاتے شاویز کو کہا تھا، جو اسے جانے کا کہتا ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ چلو مرضی ہے۔ شاویز اور نوفل کے انکار پر وہ اپنے بالوں میں ہاتھ مارتا ہوا ڈانس فلور کی سمت بڑھا تھا،
जिस पर नौफल ने शावेज को देखकर गर्दन हिलाई थी। जितनी घास डालो तारीफें निकालो, उतने ही उनके भाव बढ़ते हैं। मौका ताड़ते हैं, चौका मारते हैं, हाथ पकड़ा दो सर पे चढ़ते हैं। तोड़े उनकी चालें, शय पे मात डालें, ये मजा लेके चखले। ठरकी कहीं का। वजदान को लड़कियों के साथ बेबाकी से डांस करते देख शावेज मोही मुंह में बुड़बुड़ाया था और फिर अपनी ही बात पर मुस्कुराने लगा था। मुंडियां नु ठगले ठगले, मुंडियां नु ठगले ठगले, कुड़ियां नु ठगले ठगले, कुड़ियां नु ठगले ठगले। शावी बुला रहे हैं। गाने के खत्म होते ही लड़की ने वजदान को अपने पीछे आने का इशारा किया था, जिस पर वो शौकी से हंसता हुआ शावेज और नौफल को बताने आया था। तो चला जाता, यहाँ क्यों आ गया? हुक्म। वजदान की हरकतों से मजा लेते नौफल ने आंख दबाते उसे जाने का कहा था, जिस पर वो सर को खम देता जाने के लिए मुड़ा था। रुको वजदान। ओ प्लीज शावी, आज नहीं। शावेज की आवाज पर रुकता वो मुड़कर उसे देखता बोलता हुआ रुका नहीं था। ये पागल हो गया है, इसने पी तो नहीं ली? वजदान को ना रुकते देख शावेज परेशानी से कहता उसके पीछे जाने के लिए खड़ा हुआ था कि सामने किसी से बात करता वजदान वापस आता दिखाई दिया था। मैं एक दोस्त की पार्टी में आया था। शावेज को आने का इशारा करता वजदान मोबाइल कान से लगाए बात करता बाहर की तरफ बढ़ा था। ना जाने इसकी कितनी लड़कियों से कांटेक्ट है। शावी, नजर रख इस पर, हमारे लिए खतरे की घंटी है वो देख। सामने शीशे से नजर आते वजदान को हंस हंस कर बात करते हुए देख नौफल ने शावेज को भी उसकी तरफ मुतवज्जा किया था। काश इसका कहीं चक्कर चले। चल घर चलते हैं, देर काफी हो गई है। नौफल की बात को सीरियस ना लेते शावेज ने ऑरेंज जूस खत्म किया था और नौफल को चलने का कहा था। वो जो अपनी खुशी में खोया बहुत बड़ी गलती करने चला था, पर ऐन वक्त पर उसे म्यूजिक कम होने पर अपना फोन बजता हुआ महसूस हुआ था, जिस पर वो अपना फोन पॉकेट से निकालता उफक की कॉल देखकर हैरत अंगेजी से मुस्कुराया था, जैसे वो उसी के इंतजार में था। तभी वो उसे लड़की को वहीं छोड़ता मोबाइल कान से लगाता वहां से निकला था। आज उसने उसे उस काम से बचाया था वो शायद जो जोश में आते कर गुजरने के बाद सारी जिंदगी की नदामत अपने सर करता। हेलो ब्रदर, एंजॉय। फोन पर मसरूफ वजदान के पास आते एक नौजवान लड़के ने उसे ड्रिंक ऑफर की थी, जिस पर मुस्कुराते हुए वजदान ने फौरन से लेते एक ही सांस में पी ली थी। हेलो वजदान, आप सुन रहे हैं? यस, तुम्हें ही सुन रहा हूँ और सारी जिंदगी सुनना चाहता हूँ। वजदान को खामोश पाते उफक ने आहिस्तगी से कहा था, जिस पर वो खुमार ज़्यादा लहजे में गोया हुआ था। मिस कर रही हो मुझे? नहीं तो बस ऐसे ही कॉल की थी। उफक की आवाज़ सुनता हुआ वो बोतल पी गया था। ड्रिंक उसका खुमार बढ़ा रही थी, जिसकी वजह से वो उफक की कॉल करने पर मोहब्बत से पूछ रहा था। उफक ने उसे याद करने से ज़्यादा फिक्र को तरजीह दी थी, तभी वो अपने दिल के कहे से मुकरती झूठ बोल गई थी। पर मैं मिस कर रहा हूँ तुम्हें फिर से अपने सामने चाहता हूँ, बहुत करीब। उफक के इनकार पर वो मुस्कुराकर कहता उफक को सांसें रोकने पर मजबूर कर गया था। चलें वजदान। गाड़ी से टेक लगाए खड़े वजदान को फ़ोन पर मसरूफ देख शावेज ने बुलंद आवाज़ में कहा था, ताकि फ़ोन पर मौजूद जो कोई भी है सुन ले। शावी तुम जाओ, मुझे कहीं और जाना है। शावेज को देखते वजदान ने बंद होती आंखों पर जोर डालते हुए उसे देखने की कोशिश की थी। जूस में शामिल ड्रिंक की वजह से उसे सब धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तुमने पी है? नहीं, मोबाइल दो। वजदान को कुछ कहने से खुद को बाज रखते शावेज ने उसके हाथ से फ़ोन लेते बंद किया था और उसे गुस्से से देखते हुए पूछ रहा था, जिस पर वो नफ़ी में गर्दन हिलाता अपना मोबाइल उससे मांगने लगा था। कोई शर्म है तुम्हें? हो क्या गया? शावी, ये कोई मजाक नहीं हो रहा, मोबाइल दो। शावेज के पूछे गए सवाल को नज़रअंदाज करते वजदान ने उससे अपना मोबाइल लिया था। नौफल, तुमने इसे रोका नहीं? नहीं नहीं, इसने नहीं पी। वजदान की सुर्ख आंखें देख शावेज खामोश खड़े नौफल को देखा था, जिस पर वो डगमगाया था। तो ये क्या है? अच्छी खासी पी रखी है इसने। नौफल के इनकार करने पर शावेज ने मोबाइल में नंबर मिलाने की कोशिश करते वजदान को देखकर कहा था, अब इसे घर छोड़ना होगा। यार, मैं अगर इसे घर छोड़ने गया तो देर हो जाएगी। तुम्हें पता है मेरा घर काफ़ी दूर पड़ता है तुम्हारे मतलब वजदान के घर से। शावेज का इशारा समझते नौफल ने टाइम देखते हुए उसे मना किया था, जिस पर शावेज ने परेशानी से वजदान को देखा था। ठीक है, तुम जाओ, इसे मैं घर ले जाता हूँ। शावी, नहीं, तुम इसे अपने घर नहीं ले जा सकते। नौफल को जाने का कहते शावेज ने वजदान को अपने साथ घर ले जाने का सोचा था कि नौफल ने उसे वहां ले जाने से रोका था। तो मैं इसे यहाँ भी नहीं छोड़ सकता। नौफल की बात समझते शावेज ने परेशानी से अपने बालों में हाथ मारते हुए कहा था।
تم اسے باہر تک چھوڑاؤ، اندر نہیں جانا، اندر یہ خود چلا جائے گا۔ میں بھی چلتا ہوں، گھر سے فون آ رہا ہے۔ نوفل جو اچھے سے جانتا تھا شاویز اور وہاب صاحب کے بیچ ہوئی تکرار کے بارے میں، تبھی وہ اسے آسان سا حل دیتا، اپنے فون پر آتی عروج کی کال دیکھ کر جانے کے لیے مڑا تھا۔ کیا کیا ہے وجدان یہ تم نے؟ شاوی وجی کہو، جیسے پہلے کہتے تھے۔ وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے شاویز نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ آنکھوں میں امید لیے گویا ہوا تھا۔ ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ پیشانی پر بکھرے بال سائڈ کرتے شاویز نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ٹالا تھا۔ مجھے افو کے گھر جانا ہے۔ کس کے گھر؟ گھر جانے کی بات پر وجدان کی زبان پھسلی تھی، جس پر شاویز نے اس کی بات نہ سمجھتے ہوئے پوچھا تھا، پر وہ آنکھیں بند کرتا سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اس وقت کہاں ہوتے ہیں وہ؟ وجدان کو آنکھیں موندے دیکھ شاویز نے وہاب صاحب کے گھر میں موجودگی کا پوچھا تھا۔ نشے کی زیادتی سے وجدان پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تھا، جس پر وہ شاویز کو سن تو رہا تھا، پر جواب دینے سے قاصر تھا۔